السلام علیکم ناظرین۔ وادی برہوت، جہنمیوں کی وادی۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نوجوان لڑکا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، السلام علیکم یا ابو بکر۔ جناب ابو بکر نے لڑکے کے سلام کا جواب دیا۔ جناب ابو بکر نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے کہا، میرے والد فوت ہو گیا ہے، جو بہت مالدار اور شخص آدمی تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا تمام مال و دولت کہاں چھپا رکھا ہے مجھے نہیں پتا، اور نہ مرنے سے پہلے وہ بتا سکا۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میرا مال کہاں ہے، یا میرے والد سے پوچھ کے بتا دیں کہ مال کہاں ہے، تو میں نے سوچا کہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ آپ کی ذاتی ملکیت، دوسرا حصہ میں رکھوں گا، تیسرا حصہ بیت المال میں دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا اور کہا، دفع ہو جائے یہاں سے، یہاں علم غیب کون جانتا ہے؟ پھر وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور تمام ماجرا سنایا۔ حضرت عمر نے بھی اسے ڈانٹا اور کہا، کون ہے یہاں جو علم غیب کو جانتا ہو؟ پھر وہ یہودی لڑکا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے۔ لڑکے نے آ کر امیر المومنین کو سلام کیا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ حضرت عمر نے کہا، اے لڑکے، کل تو نے ابو بکر کو ام المومنین نہیں کہا اور نہ خلیفہ، اور آج حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر پکار رہے ہو۔ لڑکے نے کہا، یہودی ہونا اور بات ہے، اور لیکن میں نے ہر حیات مسلمان سے یہی سنا ہے کہ علی رسول کے جانشین ہے اور مومنین کے امیر ہے، اور یہ بھی مسلمانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو امیر المومنین کا لقب دیا ہے۔ جو مسلمانوں نے بتایا اسی کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور رہی سننے کی بات، تو آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کے جانشین خلیفہ علی علیہ السلام ہوں گے، اور یہ وہی امیر المومنین ہیں۔ مولا علی بہت خاموشی سے گفتگو سن رہے تھے۔ اس گفتگو کے بعد امام علی علیہ السلام نے یہودی کو حکم دیا، اس بات کو چھوڑو، اپنا مسئلہ پورا کرو۔ لڑکے نے بڑے ادب سے کہا، میں اللہ اور یہاں پر تمام لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے سفید چمڑے کا ایک ٹکڑا منگوایا اور اس پر کچھ لکھ کر یہودی لڑکے سے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو بھی لکھ سکتا ہے؟ لڑکے نے عرض کیا، جی میں لکھ سکتا ہوں۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے کہا، اپنے ساتھ کچھ لکھنے کا سامان لے لو، اور یہ میرا لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا لے جاؤ۔ یہاں سے تم سیدھا یمن جاؤ، وہاں ایک وادی ہے اور اس وادی کا نام ہے برہوت، وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر دیکھنا جب سورج ڈھلنے کو ہو تو اس وقت میرے کاغذ کا ٹکڑا وادی کے درمیان رکھ دینا۔ جب تم ایسا کرو گے تو سیاہ رنگ کے بڑے بڑے کوے ظاہر ہوں گے۔ جب وہ کوے ظاہر ہونے لگے تو اس وقت اپنے باپ کا نام لے کر بلند آواز سے پکارنا اور کہنا، میں وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب کا قاصد آیا ہوں اور اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا باپ تمہیں ضرور جواب دے گا، تو اس جواب کو لکھ لینا۔ وہ یہودی لڑکا مولا علی علیہ السلام کے کہنے پر وادی برہوت جا پہنچا، اور جیسا مولا علی علیہ السلام نے کرنے کو کہا ویسا ہی کیا، اور اپنے باپ کا نام لے کر پکارا تو اس وادی میں سے اس کے باپ کی آواز آئی، اے میرے بیٹے، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو جہنمیوں کی وادی ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے عرض کیا، میرے بابا آپ فوت ہو گئے ہیں اور مجھے یہ تک نہ بتایا کہ مال کہاں دفن ہے، میں ایک ایک پائی کو ترس گیا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے جواب دیا، میں نے اپنا سارا مال خیبر کے فلاں علاقے میں دفن کیا تھا، وہاں پر جا کر اسے نکال لو، اور میری ایک ضروری بات سنتے جاؤ۔ فوراً جا کے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لو، اور علی علیہ السلام کو اس کا جانشین اور خلیفہ تسلیم کر لو، اسی میں نجات ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا خیبر پہنچا اور اپنے باپ کا مال نکالا، اور سارا مال سونا چاندی اونٹوں پر لدوا کر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سارا مال مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، اور عرض کرنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور علی علیہ السلام اس کے سچے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ میرے مولا، میں یہ سارا مال آپ علیہ السلام کو ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ کی راہ میں اسے جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔